سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا بٹ obviously لیگل ایکسپرٹ تو آپ ہی ہیں. آپ ذرا بتائیں, کین وی ایکچولی کنسیڈر دی انٹرنیٹ اے فنڈامنٹل رائٹ ناؤ؟ جی عارفہ بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں یورپین یونین میں تو یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ نہ صرف انٹرنیٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے بلکہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ایک بنیادی حق ہے. تو یعنی کہ وہ اس بات سے تو آگے ہی بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو ورلڈ وائڈ ویب تک رسائی تو بنیادی حق ہے ہی, لیکن اس کی ایک طریقے کی سپیڈ سے رسائی جو کہ آپ کے ڈیلی کے کام جو ہیں اس کو الاویبل کرے, اس کو بنیادی حق سمجھا گیا ہے. ہم لوگوں کا میرے خیال سے لیٹ 90s میں پاکستان میں ایجوڈیکیشن کے تھرو یہ ڈٹرمن ہوا کہ بجلی جو ہے وہ بنیادی حق ہے, جو کہ باقی دنیا اس سے 50 سال پہلے ڈٹرمن کر چکی تھی. لیکن انٹرنیٹ بھی جو ادر تھنگ سیڈ ہیں اور جو پارلیمان کے اندر گفتگو ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اب ایک محض لگژری نہیں ہے یا ایک ٹول آف کامرس نہیں ہے, وہ باقاعدہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا ایکسیس اور اس کا ریزنیبل ایکسیس. تو میری نظر میں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ تک ایکسیس کو مجروح کر دینا یا اس کو منقطع کر دینا ڈائریکٹلی آپ کے بنیادی حقوق پہ وار ہے, کلیکٹیو بھی اور انڈیویجول بھی. بالکل صحیح. راحیل صاحب, آپ نے جعفری صاحب کی تو گفتگو سنی. سر اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو وی پی اینز ہیں بار بار ذکر کیا جاتا ہے, پی ٹی اے ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کو آپ رجسٹر کرا لیں تو, اور جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. تو سر ذرا یہ سمجھائیں کہ کیا یہ ٹیکنیکلی پاسبل بھی ہے, کیا یہ ممکن ہے حکومت کے لیے کرنا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں یہ وی پی اینز کام کر رہے ہوتے ہیں, ان ممالک میں بھی جو شاید ہم سے بہت جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانسڈ ہیں ان میٹرز آف ٹیکنالوجی. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. بہت شکریہ جی, بڑا آپ نے اچھا ایک کوشچن پوچھا ہے. اس میں دیکھیں اس اسپیکٹ کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری بیسک اور نیسیسری کمپوننٹ ہے اس بزنس کو, آئی ٹی کے بزنس کو کنڈکٹ کرنے کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 30% گروتھ ریٹ ہے آئی ٹی انڈسٹری کا اس وقت, اور وی پی اینز دنیا میں ہر جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان از ون آف دا ہاٹ آؤٹ سورسنگ مارکیٹ, اور جب بھی کوئی باہر کی بڑی کمپنی اپنا سیٹ اپ کسی اور ملک میں لگاتی ہے تو وہ سیکیور وے آف کنڈکٹنگ بزنس, ہر کمپنی کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے جو بیسیکلی چاہتی ہے کہ سیف اینڈ سیکیور ہے. اور جب بھی آپ نے سروسز کو, چیزوں کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو وی پی اینز یوز کیے جاتے ہیں تاکہ سیکیور اور پرائیویٹ ان چیزوں کو, ان بزنس کو کنڈکٹ کیا جائے. دیکھیے فائنینشیل ڈیٹا بڑا سیکیور کمپنیز کا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں انفارمیشن ہوتی ہے کلائنٹس کی, ان کی جو وہ اپنے پاس سیکیور رکھتے ہیں. اور جب بھی کوئی کمپنی اپنا کام آؤٹ سورس کرتی ہے پاکستان یا کسی اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر, جو کہ آئی ٹی سیکٹر دیکھیں اوور آل گرو کر رہا ہے ان کنٹریز کے اندر, اور اس میں پاکستان از ون آف دا لیڈنگ آؤٹ سورسنگ مارکیٹ, جو کہ بڑی پرومیننٹ ایک بات ہے کہ $3.6 بلین سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گروتھ سر یہ جو, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا پرفارم کریں, تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ انٹرنیٹ کے اتنے مسائل رہتے ہیں, کبھی وہ سلو ہو جاتا ہے, کبھی وہ بند ہو جاتا ہے, کیسے پاکستان پھر بھی اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے بقول آپ کے؟ ڈسرپشنس تو ہیں انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس میں کمپنیز کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن پھر ہم اس کے ورک اراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں, ہم زیادہ مطلب بینڈ وڈتھ اپنی بڑھاتے ہیں, اور مطلب ہماری آپریشنل کاسٹ بڑھتی رہتی ہے. اگر ہم پڑوسی ملکوں سے کمپیئر کریں تو ان ڈسٹرپشنس کی وجہ سے ہماری آپریشنل کاسٹ بڑی ہوتی ہے, تو ہم کم مارجنس کے اوپر کم ریسورسز کے ساتھ کام کرتے ہیں, نکال لیتے ہیں جیسے بھی ہے ہمت حوصلے سے. لیکن اب یہ دیکھیں ضروری ہے گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا کہ جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس آئی ٹی انڈسٹری کو آگے ریکوائرڈ ہے, جتنی بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہے, اور وی پی اینس کا ہونا جتنا ضروری ہے اس بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو ہم یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی اپرچونیٹی, کیونکہ آپ لاسٹ دیکھیں رپورٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ آئی ٹی انڈسٹری اس وقت $3.6 بلین پہ ہے, اور پاکستانی, اور یہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری نیکسٹ 5 سالوں میں $10 سے $15 بلین پہ جا سکتی ہے. گورنمنٹ کا رپورٹڈ نمبر ہے
کہ हम इतनी ग्रोथ इस सेक्टर में देख रहे हैं। जब हम इतनी ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी देना है। अगर वीपीएन्स की ब्लॉकेजेज़ देखो इस तरह ये कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप बाहर की कंपनी है, आप मुझे काम आउटसोर्स करते हैं कि भई मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें और मुझे ये सर्विसेज़ जो है ना मुझे मेरी ये जो सर्विसेज़ हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो भी सर्विसेज़ हैं, ये पाकिस्तानी कंपनी मुझे सारी सिक्योर वे से कंडक्ट करके दें। ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भी जो वीपीएन का प्रोसेस है वो अंदर लगाओ, वो अपने नहीं सर, वो तो ठीक जो उनके है सर, वेरी माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अहम है, बट ये बताएं कि ये जो बात है कि हम 30 नवंबर के बाद जो अनरजिस्टर्ड नहीं होंगे ये सब बंद हो जाएंगे, इज दैट टेक्निकली पॉसिबल और नॉट? देखिए टेक्निकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप इतनी बड़ी बैंडविड्थ को आप कैसे वो कर सकते हैं। इतने वीपीएन्स हैं, इतनी देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट, तो आप हर एक को रजिस्टर नहीं कर सकते अपने साथ, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप रजिस्टर करते भी हैं तो क्लाइंट के बिल्कुल पास देखें जो आपका क्लाइंट है जो बाहर बैठा हुआ है, उसके पास रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वो अगले महीने आपको एक नई सर्विस लेके देता है। अब आप एक-एक वीपीएन को जाके रजिस्टर तो नहीं करवा सकते, टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है। इसको वीपीएन को जो बिल्कुल ठीक। राइट इस्तेमाल है, जो कंपनीज़ की नीड है, आप इंटरनेट ही बंद कर देंगे सब कुछ बंद हो गया। आपने इंटरनेट इज़ ऑक्सीजन फॉर द आईटी कंपनीज़ ना, मतलब पूरे मुल्क के लिए हमारा इंटरनेट इज़ लाइक एन बिल्कुल ऑक्सीजन। सही।